سوچو تمہاری زندگی کا ہر دن بغیر کسی جرم کے جیل میں گزرتا ہو، لیکن اس جیل کی کوئی دیواریں نہ ہوں، بس ہر جگہ کیمراز ہوں اور تمہاری ہر ایکٹیویٹی پہ حکومت کی نظر ہو، تمہیں تمہارے دین کے لحاظ سے زندگی نہ گزارنے دی جائے۔ سوچو ایک ماں کو اپنے بیٹے سے صرف اس لیے الگ کر دیا جائے کیونکہ اس نے اسے قرآن پڑھنا سکھایا ہو، اور تمہارے بھائی کو تم سے اس لیے جدا کر دیا جائے کیونکہ اس نے اپنی زبان میں بات کی ہو۔ یہ kıhani ہے ویگر یا یوگر کے مسلمانوں کی۔ Nasıl yapma? Sizin çocukları nasıl yapma? Siz niye böyle yapıyorsunuz? Benim babam ve kardeşim nerede? Babamın kokunu kokuyorum, özlüyorum. Kardeşimi de senedir görmüyorum. ایک ترکک مسلم قوم جو چائنا کی شنجیانگ پروونس میں رہتی ہے۔ یوگر کا اصل تعلق سینٹرل ایشیا سے ہے۔ پہلے ان کی اپنی یوگر امپائر تھی۔ ایک وقت تھا جب یہ قوم منگول اور چائنیز امپائر کے برابر تھی۔ 10 سینچری کے آس پاس انہوں نے اسلام قبول کیا اور آہستہ آہستہ شنجیانگ ان کا گھر بن گیا۔ مسجدیں، مدرسے اور ایک اسلامک کلچر وہاں کا حصہ بن گیا، لیکن 18 سینچری میں چائنا کی چنگ ڈائنیسٹی یا کنگ ڈائنیسٹی نے شنجیانگ پہ قبضہ کر لیا اور تب سے ان لوگوں کی آزادی خطرے میں ہے۔ 1933 اور 1944 میں یوگر نے ایسٹ ترکستان کے نام سے ایک آزاد ملک بنایا، لیکن دونوں دفعہ چائنیز ملٹری نے انہیں ناکام کر دیا۔ 1949 میں جب کمیونسٹ چائنا بنا، تب سے شنجیانگ ان کا آفیشلی حصہ بن گیا۔ آج حالات یہ ہیں کہ یوگر لوگوں کو ریلیجیس فریڈم، ٹریول اور کلچر ایکسپریس کرنے کا بیسک حق بھی نہیں ملتا۔ I see one Chinese man coming, suddenly take my mouse and give my head black hole, give my hand cut, take me from airport. So when I go to airport, to police car, enter the police car, inside they push me strongly, I fall down and broken my nose. I need to scream, but I cannot because he's take my mouse. From that time, until more than 2 months, I spent in Chinese camp without, I don't know where's my 3 kids and my parents or my husband. Nobody visit me, nobody come to see me or search me, but this more than 2 months, every 2 days, they take me to outside, question room, and I have a lot of torture, beating, something. So that day, I go to a Chinese hospital in Urumqi, children's hospital. And I see my one son, Moise, and daughter, Elena, they had big surgery from their neck, and their health is very, very bad condition. And they gave me another, my son Mohammed, his dead body. They say your son is dead morning because we gave him surgery. یوگر ری ایجوکیشن کیمپس کو آفیشلی تو ووکیشنل ایجوکیشن اور ٹریننگ سینٹر کہا جاتا ہے، لیکن اس کی گراؤنڈ ریالٹی بہت ڈارک ہے۔ یہ کیمپس ایکچولی ڈیٹینشن سینٹرز ہیں جہاں پر یوگر مسلمز کو ان کی آئیڈینٹی، ریلیجن اور کلچر بھلانے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ لوگوں کو صرف نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے یا حجاب کرنے کی وجہ سے ان کیمپس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دن بھر انہیں چائنیز کمیونسٹ آئیڈیالوجی سکھائی جاتی ہے، اسلام کو ایکسٹریمزم کہہ کر دین چھوڑنے پر فورس کیا جاتا ہے۔ ان مسلمانوں سے قرآن، تسبیح، ٹوپی، حجاب سب چھین لیا جاتا ہے، روزہ رکھنے پر سزا دی جاتی ہے اور مسجدوں اور مدرسوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کیمپ سے نکلنے کے بعد لوگوں کو زبردستی فیکٹریز میں موسٹلی بغیر پے کے کام پر رکھا جاتا ہے، انہیں فزیکلی اور سائیکالوجیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے۔ کئی لوگ تو کیمپ سے ٹراما کے ساتھ باہر آتے ہیں اور کچھ تو ایسے ہیں جو کبھی واپس ہی نہیں آئے۔ یوگر بچوں کو بورڈنگ سکولز میں رکھا جاتا ہے جہاں انہیں اسلامک آئیڈینٹی بلا کر کمیونسٹ آئیڈیالوجی سکھائی جاتی ہے۔ اسلامک فیسٹیولز جیسے عید کی جگہ چائنیز فیسٹیول سیلیبریٹ کرنے پر فورس کیا جاتا ہے۔ شنجیانگ دنیا کے ہیویلی سرویلڈ علاقوں میں سے ایک ہے جہاں یوگرز کو فیشل ریکگنیشن، فون مانیٹرنگ، ڈی این اے سیمپلنگ اور پولیس چیک پوائنٹس کے ذریعے ٹریک کیا جاتا ہے، جہاں صرف سلام لینے سے بندہ پولیس کی واچ لسٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ سب صرف ریلیجن کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں بلکہ ریلیجیس آئیڈینٹی کو مٹانے کے لیے ہے، جسے کلچرل جینوسائڈ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ شنجیانگ کی ہواؤں میں آج بھی خوف ہے، مسجدوں کو شہید کر کے فیکٹریز بنائی جا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جگہ فورسفلی کمیونسٹ سلوگنز بولنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک قوم کی نہیں، یہ کہانی ان سب کی ہے جو صرف اپنے دین پر عمل کرنے کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں مگر سب خاموش ہیں، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ خاموش رہنا بھی ایک طرح سے ظلم کو سپورٹ کرنا ہے۔ ان کی زندگیاں ایک جیل جیسے شہر میں گزر رہی ہیں جہاں نہ اذان کی آواز سنائی دیتی ہے اور نہ اپنے ماضی کو یاد رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ لیکن ظلم کی تاریکیوں میں بھی اگر کوئی چیز روشن ہے تو وہ ہے صبر، اور صبر کے ساتھ بندھی ہوئی امید۔ تو اب سوال یہ ہے کہ
کہ ہم بھی صرف دیکھ کر اگنور کر دیں گے یا پھر ان کے لیے آواز اٹھائیں گے. آج ہمارا ایک لفظ ان کے لیے ایک امید بن سکتا ہے.